بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم مل رہے ہیں آج بہت ہی دنوں کے بعد، کیونکہ میں کچھ کام میں بزی تھی، اس لیے ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کر سکی۔ آپ سب جانتے ہیں ناول بالکل اینڈ پہ ہے، تو ہم اس کو 2-3 دن کے اندر اندر وائنڈ اپ کر لیں گے جلدی سے، اور پھر اس کے بعد بہت ہی مزیدار ناول جو ہے وہ میں اپلوڈ کرنا سٹارٹ کروں گی۔ آپ لوگوں نے ریڈ کرنا نہیں بھولنا، جیسے اس ناول پہ پیار دیا ہے اس پر بھی ویسے ہی دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلتے ہیں قسط نمبر 31 کی جانب۔ ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ اس گھر سے، شہریار نے مہوش کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے شہریار، مہوش نے شہریار کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ شہریار نے تلخ لہجے میں کہا، پیچھے ہٹو اور نکلو یہاں سے، شہریار نے تلخ لہجے میں کہا۔ شہریار اپنے کمرے میں گیا اور دعا کو کال کی۔ کیا ہوا، صبر نہیں ہو رہا کیا تم سے میرے بھائی؟ گھر آ کر بتاتی ہوں نکاح کی تاریخ، دعا نے ہنستے ہوئے کہا۔ دعا، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، جلدی سے تم لوگ گھر پہنچو، شہریار نے غصے سے یہ کہہ کر کال بند کر دی۔ دعا امی کے پاس گئی اور بتایا کہ شہریار کی کال آئی ہے، کہہ رہا ہے جلدی سے گھر پہنچو، سب خیر تو ہے نا؟ امی نے دعا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں امی، دعا نے پریشان لہجے میں کہا۔ کہیں سوانیہ نے تو نہیں کچھ کر دیا؟ امی مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے، بھائی سے کہیں گھر چلتے ہیں، ویسے بھی ٹائم کافی ہو گیا ہے، دعا نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں احمد شاہ سے۔ امی دیکھیں کیا ہو گیا ہے، ارہا کو بخار میں تپ رہی ہے، یشال نے ارہا کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں زاویار سے کہتی ہوں جلدی سے آئے، پھر میں ارہا کو اسپتال لے جاتی ہوں، تم فکر نہیں کرو، امی نے پریشان لہجے میں کہا۔ امی کمرے سے باہر گئی اور زاویار کو کال کی۔ کہاں ہو بیٹا؟ ارہا کی بہت طبیعت خراب ہے، اسے ہسپتال لے کر جانا ہے، تم جلدی سے گھر آ جاؤ۔ امی میری تو میٹنگ ہے 5 منٹ تک، میرے لیے آنا بہت مشکل ہے، زاویار نے جواب دیا۔ اچھا چلو پھر میں خود ہی لے جاتی ہوں ارہا کو، امی نے یہ کہہ کر کال بند کر دی۔ کیا کہا امی؟ زاویار نے یشال نے کمرے سے آواز دیتے ہوئے امی سے کہا۔ امی کمرے میں گئیں اور بتایا کہ زاویار کی میٹنگ ہے، وہ نہیں آ سکتا۔ یہ سن کر یشال بہت پریشان ہو گئی۔ اگر آج اس کا باپ ساتھ ہوتا تو مجھے یوں ٹینشن نہ لینی پڑتی۔ یشال کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یشال بیٹا پریشان مت ہو، امی نے یشال کے پاس بیٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ یشال ارہا کو چومے جا رہی تھی۔ ارہا بیٹا آنکھیں کھولو، ارہا بخار میں ہلکان پڑی تھی۔ امی نے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی نکالے۔ امی نے ارہا کو لیا اور ہسپتال جانے کے لیے نکل گئیں۔ یشال گھر میں اکیلی تھی۔ امی کے جانے کے بعد یشال نے نفل ادا کیے اور اللہ سے ارہا کے ٹھیک ہونے کی دعائیں کرنے لگی۔ اچانک گیٹ پر بیل بجی۔ اس وقت کون آ گیا ہے؟ ارے میں تو کسی کے سامنے بھی نہیں جا سکتی۔ یشال نے ٹی وی لاؤنج کے دروازے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ دوسری بار بیل بجی تو یشال نے گیٹ کے پاس جا کر پوچھا کہ کون ہے؟ میں ہوں تابش، امی گھر پر نہیں ہیں، ارہا کو لے کر ہسپتال گئی ہیں۔ یہ کہہ کر یشال فوراً اندر چلی گئی اور ٹی وی لاؤنج کا دروازہ بند کر لیا۔ تابش پریشان ہو گیا کہ ارہا کو کیا ہو گیا ہے جو آنٹی اسے ہسپتال لے گئی ہیں۔ تابش گاڑی میں بیٹھا اور اسی ہسپتال میں جانے کے لیے نکل گیا جہاں پر یشال کو لے گئے تھے۔ دعا لوگ جب گھر پہنچے تو شہریار ٹی وی لاؤنج میں غصے میں بھرا کھڑا بیٹھا تھا۔ کیا ہوا شہریار؟ ہم کہیں چلے جائیں، تمہارے فون ہی کرنے ختم نہیں ہوتے، دعا نے اپنا بیگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ بھائی کہاں ہے؟ شہریار نے تلخ لہجے میں کہا۔ بھائی گاڑی گیراج میں کھڑی کر رہے تھے، آنے والے ہیں بس اندر، دعا نے جواب دیا۔ اتنے میں امی بھی اندر داخل ہوئیں۔ کیا ہوا شہریار، کیا بات ہے؟ کیوں کالز کر کے بول رہے تھے کہ جلدی آؤ، تمہارے لیے ہی گئے تھے ہم وہاں پر۔ آپ نہیں جانتے یہاں پر کیا ہوا ہے؟ شہریار نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا ہوا ہے بتاؤ تو صحیح کچھ، اور یہ گلدان کب ٹوٹا؟ دعا نے زمین پر گلدان کے ٹکڑے دیکھتے ہوئے کہا۔ صبر کر لو، بھائی کو آنے دو، سب کچھ بتاتا ہوں۔ اتنے میں احمد شاہ آیا۔ مبارک ہو بھائی شہریار،
احمد شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، مبارک مجھے بعد میں دیجیے گا، پہلے وہ سن لیں جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ کیا ہوا؟ احمد شاہ نے شہریار کی طرف حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹھے یہاں، شہریار نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ احمد شاہ بیٹھ گیا۔ بتاؤ اب کیا ہوا؟ بھائی، آپ کی بیوی جو ہماری غیر موجودگی میں اپنے عاشق کو اس گھر میں بلا کر اس کے ساتھ شہریار یہ کہہ کر چپ ہو گیا۔ کیا؟ دعا نے حیرانگی سے کہا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم شہریار؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مجھے تو پہلے ہی لگ رہا تھا کہ ضرور کچھ ایسی بات ہوگی، اسی لیے شہریار بار بار کالز کر رہا ہے۔ امی نے غصے سے کہا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، احمد شاہ نے غصے سے کہا۔ آپ لوگوں کے جانے کے بعد میں ابھی فوراً جم جانے کے لیے نکل گیا تھا، مگر جب میں وہاں سے واپس آیا تو یہاں صوفے پر وہ گھٹیا عورت اور اس کا عاشق بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اسے پکڑ کر باہر لے گیا اور گارڈ سے پوچھا کہ اسے اندر آنے کی اجازت کیسے دی تم نے؟ اس نے مجھے بتایا کہ وانیہ نے اسے کہا تھا کہ اسے گھر میں داخل ہونے دیں، اور میں آپ کی بیوی کے عاشق کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو جا کر پوچھ سکتے ہیں اس سے کہ کون ہے وہ اور کیوں یہاں آیا تھا۔ کس قدر گھٹیا عورت ہے یہ، اور کیا کر رہی ہے یہ اب اس گھر میں؟ دھکے مار کر گھر سے نکالو اسے۔ دعا نے تلخ لہجے میں کہا۔ سارے گھر کا ماحول خراب کر کے رکھ دیا ہے اس عورت نے، جب سے اس گھر میں آئی ہے ہمارا تو جینا حرام ہو گیا ہے۔ امی نے تلخ لہجے میں کہا۔ بس کر دیں آپ لوگ، میری بیوی پر الزام لگانا بند کریں۔ احمد شاہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وانیہ اور مہوش پریشان حال بیٹھی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی احمد شاہ کمرے میں داخل ہوا تو وانیہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا احمد شاہ، میں بالکل بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ احمد شاہ نے وانیہ کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ میرے قریب بھی مت آنا، میں یہ کیا سن کر آ رہا ہوں باہر؟ کون تھا وہ لڑکا جسے تم نے اس گھر میں بلایا؟ احمد شاہ نے وانیہ کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے نہیں بلایا کسی کو بھی، شہریار جھوٹ بول رہا ہے۔ وانیہ احمد شاہ کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں بے قصور ہوں احمد شاہ۔ وانیہ اونچی اونچی روئے جا رہی تھی۔ احمد شاہ نے اسے پکڑ کر صوفے پہ بٹھایا اور آرام سے پوچھا کہ کون تھا وہ لڑکا؟ تم مجھے سچ بتا دو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا میری جان، احمد شاہ نے نرم لہجے میں کہا۔ میں نہیں جانتی وہ کون تھا، میں کمرے سے باہر گئی تو وہ باہر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے اسے جا کر پوچھا کہ کون ہو تم؟ اتنے میں شہریار آ گیا اور اسے لگا کہ اس لڑکے کو میں نے بلایا ہے، مکار وانیہ نے دھیمے لہجے میں جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ اتنے میں امی نے ان کے کمرے کا دروازہ نوک کیا۔ میں کون ہے؟ میں ہوں تمہاری امی۔ آ جائیں امی۔ امی کمرے میں غصے سے داخل ہوئیں۔ اے لڑکی، کس کو بلایا تھا تم نے ہماری غیر موجودگی میں؟ تمہارے اندر ذرا سی بھی غیرت باقی ہے؟ تم جانتی بھی ہو تم کس حال میں ہو؟ کیوں تم نے ہماری زندگی عذاب بنا کر رکھ دی ہے؟ آپ کا وہ بیٹا شہریار جھوٹ بول رہا ہے، میں نے کسی کو نہیں بلایا، وانیہ نے سخت لہجے میں کہا۔ تم جیسی بدکردار عورت کہاں کسی کو آگے آنے دے گی؟ بس کر دیں امی، احمد شاہ نے غصے سے کہا۔ تم کیسے مرد ہو احمد شاہ؟ اس لڑکی کو لے کر ابھی اور اسی وقت اس گھر سے نکل جاؤ، امی نے دونوں کی طرف حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ احمد شاہ اٹھا اور جا کر شہریار کا گریبان پکڑ لیا۔ تم نے میری بیوی پر الزام لگایا ہے، وہ مجھ سے کہہ رہی ہے میں نے کسی کو یہاں پر نہیں بلایا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، کر لو اپنے بیوی پر یقین، میں آپ کو کیمرے سے فوٹیج نکال کر دکھا دیتا ہوں۔ بھائی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، شہریار نے اپنا گریبان چھڑواتے ہوئے کہا۔ اللہ کیسے انسان ہے آپ بھائی، دعا نے تلخ لہجے میں کہا۔ تم چپ کرو دعا، میں چپ ہی ہوں ابھی تک بھائی۔ آج شہریار کے لیے خوشی کا دن تھا، مگر اس گھٹیا عورت نے سارا موڈ خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ دعا یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ گھر کے کیمرے شہریار کے موبائل کے ساتھ بھی کنیکٹ تھے۔ شہریار نے احمد شاہ کو وہاں کھڑے کھڑے وہ فوٹیج نکال کر دکھایا جس وقت وہ لڑکا اور وانیہ باہر صوفے پر بیٹھ کر گھٹیا حرکتیں کر رہے تھے۔ جب احمد شاہ نے وہ فوٹیج دیکھا تو اس کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ وہ سیدھا کمرے میں گیا اور وانیہ کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر لا کر سیڑھیوں کی طرف اسے دھکا دیا۔ تمہارے پیچھے میں نے یہ شال اور اپنی بیٹی کو چھوڑا اور تم نے مجھے یہ سلا دیا؟ اٹھو اور ابھی کے ابھی اس گھر سے دفع ہو جاؤ۔ کہاں ہے وہ تمہاری بہن؟ اسے لے کر یہاں سے چلی جاؤ۔
میں نے کچھ نہیں کیا احمد شاہ، میں بالکل بے قصور ہوں، تم کیوں نہیں یقین کر رہے میری بات کا؟ میں بے قصور ہوں، وانیہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی۔ مجھے تمہارے چیخنے چلانے سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ احمد شاہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ گارڈ سے کہو کہ ان دونوں بہنوں کو یہاں سے نکالے، شہریار نے تلخ لہجے میں کہا۔ احمد بھائی، میری بہن بالکل بے قصور ہے، مہوش نے کمرے کا دروازہ بجاتے ہوئے کہا۔ احمد شاہ، میرا نہیں تو اپنے بچے کا خیال کر لو، اس کا کیا قصور ہے جو دنیا میں ابھی تک آیا بھی نہیں؟ مہوش نے وانیہ کو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ چلو وانیہ، ابھی چلو یہاں سے، دیکھ لیں گے ہم ان لوگوں کو بھی۔ مہوش نے شہریار کی طرف حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم کب آئے بیٹا؟ اور خیریت تو ہے نا؟ تم یہاں کیسے؟ امی ارہا کا چیک اپ کروا کر کمرے سے باہر آ رہی تھی، میں آپ کو ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ میں گھر گیا تھا تو پتہ چلا ارہا کو لے کر آپ ہسپتال گئی ہوئی ہیں، تو میں فوراً سے یہاں آ گیا۔ کیا ہوا ارہا کو؟ تابش نے ارہا کو پکڑتے ہوئے کہا۔ ارہا کو کل رات سے بہت بخار تھا اور اب تو بالکل ڈھیلی پڑ گئی تھی، اس لیے میں فوراً اسے ہسپتال لے آئی۔ آنٹی، زاویار کہاں ہے؟ تابش نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں آیا، اس کی ایک ضروری میٹنگ تھی، اس لیے میں ہی لے کر آئی ہوں ارہا کو۔ اوہو آنٹی، آپ نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ بیٹا بار بار کیا تنگ کرنا تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ تمہارے پہلے ہی بہت احسان ہے ہم پر، امی نے تابش کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آنٹی کوئی احسان نہیں ہے، پلیز ایسے مت کہا کریں۔ تابش ارہا کو سامنے لے کر بیٹھ گیا اور اسے پیار کرنے لگا۔ امی بھی تابش کے پاس بیٹھ گئیں۔ امی کے ہاتھ میں میڈیسن سلپ تھی۔ لائیں یہ مجھے دیں، میں دوائی لے کر آتا ہوں، تابش نے سلپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں بیٹا، میں لے لوں گی۔ نہیں نہیں، آپ مجھے دیں، میں لے کر آتا ہوں، تابش نے ارہا کو امی کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ بہت ہی اچھا بچہ ہے، امی دل ہی دل میں تابش کی طرف دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ دوائی لینے کے بعد تابش امی اور ارہا کو گھر لے جانے کے لیے نکل گیا۔ راستے میں امی نے تابش سے کہا کہ ایک جگہ گاڑی روکنا، مجھے کچھ ضروری سامان لینا ہے۔ تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ سیکرٹ افیئر رومانٹک ناول کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ آپ لوگ بتاتے کیوں نہیں ہو؟ ویڈیو کو پلیز لائک بھی کر دیا کریں، شیئر بھی کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ یار تم لوگوں کا کیا جاتا ہے چینل سبسکرائب کرنے میں؟ کر دیا کرو پلیز، کسی کا بھلا ہو جائے گا، میرا بھلا ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں بہت ہی زبردست قسم کا ناول لانے والی ہوں، آپ لوگوں نے اس کو بھی ایسے پیار کرنا جیسے آپ اپنے چھوٹے ننھے منھے بچوں کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے؟ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔